فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا مشکبار فرمان ہے، 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 1 فرمائے والدین کا نافرمان، نمبر 2 فرمائے میری سنت کا تارک، اور نمبر 3 جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ کو مجھے ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارے لوکو ورکشاپ میں 15ویں 100ویں جشن ولادت کی خوشی میں یہاں کے عاشقان رسول نے اجتماع میلاد کا انعقاد کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو خصائص عطا فرمائے، جن معجزات سے نوازا، جو خوبیاں اور اوصاف عطا فرمائے، جو شان عطا کی، اس کا ذکر کیا جائے، یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہوگا تو یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آپ کے معجزات کا ذکر خیر ہو، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ آپ کی خوبیاں اور اوصاف کا ذکر ہو، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ AR کیری شاپ میں عاشقان رسول نے جو 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں یہ اہتمام کیا، دعا کریں اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک روز ایک انصاری صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو پائے، دیدار کا جام پینا نصیب نہ ہو تو یوں لگتا ہے کہ گویا میں مر ہی جاؤں گا۔ یس کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ان قریب موت ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، روز قیامت جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ بلند درجے میں ہوں گے، مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب ہو بھی گیا پھر بھی آپ سے دور رہوں گا، دیدار نہ ہو پائے گا تو کیا کروں گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے عاشق زار کی درد بھری آرزو ابھی سن ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اسے ان کا ساتھ ملے گا کہ جن پر اللہ نے فضل کیا، انبیاء، صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، حسن مصطفیٰ جو ہے یہ ایک نرالا سا حسن ہے۔ دنیا کی حسین سے حسین شے ہو، آدمی اسے دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے گا، دوبارہ دیکھے گا، 1000 بار دیکھے گا، لیکن آخر ایک وقت آئے گا کہ دل اس کو دیکھنے سے بھر جائے گا۔ لیکن رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور ایک ایسا حسین ہے کہ اسے دیکھنے سے دل نہیں بھرتا۔ جو ایک بار دیکھ لے، بار بار دیکھنے کی خواہش،
بار بار دیکھنے کی تمنا، بار بار دیکھنے کی آرزو پیدا ہوتی رہتی ہے، اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ صحابہ کرام صبح شام لذت دیدار کی سعادت پاتے، پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے ہی رہیں، یہ جلوہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر کہنے لگے اللہ کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی بھی چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مغوط نہ تھا، آج وہی چہرہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ حسین ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی بھی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ پسندیدہ نہ تھا، اللہ کی قسم آج وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے بارے میں کچھ ذکر خیر ہوگا۔ آئیے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار یار بھی ہیں، یار مزار بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہنا مجھے بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، عموماً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہا کرتے، دیدار کے جام بھی پیا کرتے، علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے چہرے پر نور کو دیکھ لیتا ہوں تو غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گہربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد پر تڑپ آتی ہے، پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور میں دیدار کے لیے چلا آتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ دیدار میں ایسے کھو گئے، ایسے گم ہو گئے کہ آنکھ نہ جھپکی، ٹکٹکی باندھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتے ہی جا رہے تھے، دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں اس طرح دیکھا تو فرمایا اے میرے صحابی کیا معاملہ ہے، ایسے کیوں تک رہے ہو، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ کے چہرے پر نور کی زیارت سے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں حسن مصطفیٰ کی نرالی شان۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے۔ انہیں خبر ملتی ہے لیکن کچھ پرواہ نہیں، پوچھا کیا جا رہا ہے یہ تو بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ حضور خیریت سے ہیں، ان انصاری صحابی نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی کروا دو۔ جب آپ کی زیارت کی تو عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ یعنی معمولی ہے۔ اب یہاں حسن مصطفیٰ جو ہے یہ حسن ہدایت بھی ہے۔ حسن مصطفیٰ کے بہت سارے کمالات اور امتیازی شانیں ہیں۔ حسن مصطفیٰ کامل ترین حسن ہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہ
نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، یقیناً حسن مصطفیٰ کی ایک بہت نرالی اور بے مثال شان یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ جو ہے یہ حسن ہدایت بھی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حسن مبارکہ بھی حسن مصطفیٰ کا ایک جزو تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا حسن مبارک بڑا دلکش حسن ہے، اور بعض حسن ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چبھتے ہیں، انہیں دیکھ کر آنکھ بھر کر دیکھا نہیں جاتا، مگر حضور علیہ السلام کا جو حسن مبارکہ تھا وہ حسن ملیح تھا، اسے دیکھ لیں تو آنکھ ہٹتی نہیں تھی اور دل بھرتا نہیں تھا۔ تو دیکھیے دنیا میں لاکھوں کروڑوں حسین ہوئے، قیامت تک ہوں گے، مگر عموماً ایسے ہوتا ہے کہ حسن کے فتنے ہوتے ہیں، اور جہاں حسن ہوتا ہے وہاں شیطان زیادہ کام کرتا ہے۔ کتنے عبادت گزار جو حسن کے فتنے میں پڑے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، کتنے زاہد جو حسن کے فتنے میں مبتلا ہوئے اور جہنم کے راستے پہ چلنے لگے۔ یہ عام دنیاوی حسن کی بات ہے، قربان جائیں۔ آپ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہیں، مگر آپ کا حسن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے حسین جہاں سے گزرے وہاں فتنے برپا ہو جاتے ہیں، اور آپ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جائیں وہاں ہدایت کا نور جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا چہرہ پر نور بنایا ہی ایسا کہ جو بھی اس رخ زیبا کا دیدار کر لیتا، اگر ازلی بدبخت نہ ہوتا تو کلمہ پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ 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 سکھ مترا دیودے چنگے جن لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اٹھ مسکانی مخمور اکھی نمد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صورت نو میں جانا تھک جان جانا تھا اس صورت جانا تھا جانا تھا کہ جانے جگانا کا ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جگانا تھا سچ سچ رب دی میں شانہ کا سچ سچ رب دی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، اگرچہ سے آگ نہ چھوئے، نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ میرے محترم و پیارے اسلام بھائی، مفسرین یہ لکھتے ہیں یہ چہرہ مصطفیٰ نور کی مثال ہے۔ آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ وہ نرالا حسن ہے کہ اگر نور قرآن آپ کو مس نہ بھی کرتا، یعنی آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر نہ بھی سناتے، پھر بھی آپ ہی اپنی پاکیزگی اور کمال حسن کے ذریعے جگمگا اٹھتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، دربار نبوت کے نعت کو شاعر فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے تب بھی آپ کے نبی ہونے پر آپ کا نظارہ حسن ہی بہت بڑی دلیل تھا۔ امام ابو نعیم علیہ رحمہ نے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں لکھا ہے اپنی کتاب دلائل النبوت میں کہ آپ کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثل اور بے مثال بچپن کا زمانہ تھا۔ 2 سال کی عمر کریمہ تھی، آپ حضرت حلیمہ کے ہاں تشریف فرما تھے۔ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر حبشہ کے کچھ لوگ ملے، ان کی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پر پڑھی تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے جلووں میں ہیں وہ دلچسپیاں جو وہاں پہنچا وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ حبشہ کے لوگ ٹکٹکی باندھ کر نبی کریم علیہ السلام کے لذت میں مدہوش ہو گئے۔ بالآخر پکار اٹھے، ہذا واللہ نبی، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ایک روز میں مدینہ المنورہ میں مجھے خبر ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت کیا وہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے۔ میں نے بھی چاہا کہ میں آپ کو دیکھوں یہ کون سی ہستی ہیں، چنانچہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے لوگوں کے جھرمٹ میں چہرہ والضحیٰ کی جھلک دیکھی تو دیکھتے ہی پکار اٹھا، یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کفار قریش نے انہیں اپنا قاصد بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت با سعادت میں حاضر ہوا، بس رخ زیبا پر نگاہ پڑنے کی دیر تھی کہ اسلام میرے دل میں اتر آیا۔ حضرت حارث بن عمر سہمی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرماتے،
میں حاضر خدمت ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں دیہاتی لوگ آ رہے تھے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور کو دیکھتا وہ پکار اٹھتا، یہ بہت بابرکت چہرہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے تشریف لاتے گئے، سنا ہے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو رماسہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ جب لوگوں نے بتایا تو فرماتے میں نے جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کو دیکھا، میرے منہ سے بھی ساختہ نکلا، ھذا نبی اللہ، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکتیں کہ جو دیکھتا اگر حقیقی بدبخت نہ ہوتا تو پکار اٹھتا یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسن مصطفیٰ کے بے شمار کمالات ہیں، انہی میں سے ایک نرالا کمال یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ حسن ہدایت بھی ہے۔ یہ بات اب کچھ توجہ طلب ہے۔ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ ازلی کافر جو ضدی تھے، ہٹ درہم تھے، جن کے دل میں بغض تھا، عداوت تھی، اصل میں بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ پائے۔ ان کے دلوں پر سیاہی اتنی چڑھی ہوئی تھی کہ چہرہ مصطفیٰ پر جگمگاتا ہوا نور نبوت کو دیکھ نہ سکے۔ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 198 ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر تم دیکھو تو یوں لگے گا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا صرف ظاہری نگاہوں سے حضور کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں، بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے۔ تو یہی وجہ ہے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے حضور کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے اور صحابیت کے اعلیٰ درجے پر فائز بھی ہو گئے، مگر خود ابو جہل اب صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، لہذا نہ بدبختی سے نجات ملی، نہ ہدایت نصیب ہوئی، اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یکتا، بے مثل اور بے مثال بنایا۔ رب کائنات کو اپنے محبوب کی یکتائی، بے مثل اور بے مثال ہونا کہاں تک مطلوب تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایمان کی نگاہ سے دیدار مصطفیٰ بھی ایک عبادت ہے۔ سنیے، عبادتیں اور بھی ہیں، نماز پڑھنا بھی عبادت، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، حج عمرہ کرنا، عبادات بہت قسم کی ہیں، ان کے دینی اور دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں، مگر دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے اور کسی بھی عبادت میں نہیں رکھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دیکھیں، نماز پڑھیں ثواب ملتا ہے، روزہ رکھیں ثواب ملتا ہے، تلاوت کریں ثواب ملے گا، حج عمرہ کریں ثواب ملے گا، کئی قسم کی عبادات ہیں، اور اگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں تو ثواب ملتا ہے۔ اللہ بندے کی عبادات پر راضی ہو جائے، وہ چاہے تو ان عبادات کی برکت سے ولایت کے بلند رتبے پر بھی عطا فرماتا ہے، مگر قربان جائیں۔ دیدار مصطفیٰ وہ عظیم عبادت ہے کہ جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں آپ کی ظاہری زندگی میں چاہے لمحہ بھر کے لیے عبادت کر لی، یعنی دیدار مصطفیٰ کی سعادت پا لی، وہ قیامت تک اولیاء کا سردار یعنی صحابی بن گئے۔ تو لہذا میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیا نرالا حسن ہے، کیا نرالی برکت ہے
چہرہ مصطفیٰ صحابی گر صحابی بنانے والا چہرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ولی تو ہوتے ہیں، غوث کتب ابدال ہیں، مگر قیامت تک کوئی بھی نیا صحابی نہیں بن سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رخ مصطفیٰ جس کی برکت سے صحابی بنتے تھے، وہ پرنور چہرہ اب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما نہیں ہے. اب یہاں غور کرنا ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پختہ عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال، کوئی بڑے سے بڑے مرتبے والا بھی کسی صحابی کے قدموں کے برابر ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں، وہ جنگ کے موقع پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، جنگ جاری تھی، جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. انہوں نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیا، وقت نہ ملا، ادھر ایمان قبول کیا اور ادھر شہید ہو گئے. تو دوسری طرف قیامت تک آنے والے اولیاء، بڑے سے بڑے عبادت گزار، ایسے خوش نصیب جنہوں نے سال ہا سال عبادتیں کی، راتیں عبادت الہی میں گزار دیں، لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، ان میں سے کوئی ایک بھی ان صحابے کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. تو آخر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اتنی عبادتیں، دوسری طرف چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی. یہ سال ہر سال کی محنتیں اس چند گھنٹوں کی حالت ایمان والی زندگی کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا وجہ ایک ہی ہے، وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے حالت ایمان میں چند گھنٹے ہی گزارے، مگر انہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. ان کے پاس دیدار مصطفیٰ والی وہ اعلیٰ ترین نیکی موجود ہے جو قیامت تک آنے والے عبادت گزاروں کو نصیب نہیں ہے. یہ دیدار مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، جسے حالت ایمان میں میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں دیدار نصیب ہو، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا سردار بن گیا. بعض نادان صحابہ کرام کا ادب نہیں کرتے، ان پاک ہستیوں کے متعلق غلط باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کے جانب انگلیاں اٹھاتے، زبان درازی کرتے ہیں. بعض نادان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے. پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. ترجمہ قرآن کنز الایمان. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے. یعنی اے محبوب کے صحابہ، قیامت تک جو بھی جن یا انسان تمہاری طرف ایمان لائے، مجھے، میرے رسولوں کو، میری کتابوں کو اس طرح مانے کہ جیسے تم نے مانا، تب تو وہ ہدایت پر ہوگا. اور اگر کوئی سب کچھ مانے مگر تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا. تم قیامت تک کے لیے ایمان کی کسوٹی ہو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ہے دیدار مصطفیٰ کی برکتیں. جن خوش بختوں نے زمانہ رسالت پایا، ایمان قبول کیا، چاہے لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح دیدار مصطفیٰ کا جام پیا، اس سے صرف ہدایت ہی نہ ملی بلکہ وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا معیار بنا دیا گیا. تو لہذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماع میلاد کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، گلی گلی کوچا کوچا ایک دھوم دھام کا سلسلہ ہے. یہ تو امتی کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے. بچے کس سالگرہ مناتے ہیں؟ بچہ پیدا ہو جائے تو خوشیاں کرتے ہیں. لاٹری نکل آئے، پرائز بورڈ نکل آئے تو خوشی منائی جاتی ہے. بیٹیاں ہوں، بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشی منائی جاتی ہے. بچے کی شادی ہو تو خوشی، اپنی شادی ہو تو خوشی، کرائے کے مکان سے اپنا مکان ہو تو خوشی. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی کیا ہی کہنے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں ایک بہت ہی معلوماتی چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. امام عبداللہ مروزی یہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضور کی عمر کریمہ 2 ماہ کی تھی تو بچوں کے ساتھ گھٹنوں کے بل چلتے تھے. 3 ماہ کی ہوئی تو اٹھ کر کھڑے ہونے لگے.
4 ماہ کی ہوئی تو دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے تھے۔ 5 ماہ کی ہوئی تو چلنے پھرنے کے حضور پوری طاقت حاصل کر چکے تھے۔ جب عمر کریمہ 6 ماہ کو ہوئی تو تیز چلنا شروع کر دیا۔ 7 ماہ کو پہنچی تو ہر طرف حضور اچھے طریقے سے دوڑتے تھے۔ 8 ماہ کی ہوئی تو یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح یعنی واضح باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کی عمر کریمہ صرف 10 ماہ کی ہوئی، بچوں کے ساتھ تیر اندازی میں سبقت لے جاتے، فرماتے اے ناس تجھے خدا بھلائی دے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انہی ایام میں آپ سے لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط ترین عرب ہوں، نیزہ بازی میں ان سب سے زیادہ بہادر اور دین میں سب سے اعلیٰ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اڑتے بوٹوں کی نشو نما پہ درود، کتے گنچوں کی نقحت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ اشعار مشکل ہیں، آئیے آسان انداز میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں آپ کے میرے اعلیٰ حضرت اللہ اللہ حضور کے بچپن کے حسن و جمال، خوبصورتی اور خدا کی پسندیدہ صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا جس طرح پودوں کی نشو نما بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح حضور کی نشو نما کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک دن کے اندر اتنا بڑھتے جتنے دوسرے بچے 1 مہینے میں بڑھتے، 1 مہینے کے ہو کر سال جتنے دکھائی دیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لاجواب نشو نما پر جھوم جھوم کے درود ہو۔ آپ کے جسم انور کا بڑھنا کلیوں کی مہکی مہکی خوشبو سے مشابہت رکھتا تھا، کیونکہ آقا کے جسم مبارکہ سے بھی خوشبو نکل کر راستوں کو مہکا دیا کرتی تھی۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علیہ السلام نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتے جو کلام فرمایا تھا اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے اس کی یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت تھی، یا کہا میں نے دیکھا کہ آپ گہوارہ پنگوڑے میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور سنو بچوں کی عادت کے مطابق کبھی آپ میرے آقا نے کپڑے میں بولو براز نہیں فرمایا۔ لفظ مشکل ہے، آگے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بلکہ ہمیشہ ایک معینہ وقت پر رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے، بعد میں فراغت کے لیے استنجا خانے پہنچتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا۔ اور سنیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کیا تو بسم اللہ پڑھے بغیر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا اور نہ ہی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لے کر کھائی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ دوران شیر خوارگی دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بڑا آرام تھا، آسائش تھی۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا چاہتی تو غیب سے کوئی مجھ پر سبقت لے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح نہ چیختے تھے، نہ چلاتے تھے اور نہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہیت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی پیدائش کے موقع پر عجیب و غریب سے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت آمنہ کو مکے میں بیٹھ کر کیس و کسرت کے محلات کا دکھائی دینا، بطن اقدس سے نکلنے والے نور سے ساری کی ساری دنیا کا روشن ہو جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنارے ٹوٹ کر گر جانا، ایران کے آتش کدے کا بجھ جانا اور جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کو ڈھانپ لیتا اور پھر چھٹ جاتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور میری گود میں تھے، چند بکریوں کا گزر ہوا، ان میں سے ایک بکری آئی اور جلدی سے اپنا ماتھا زمین پر رکھا،
یعنی سجدہ کیا، اس کے بعد حضور کے سر اقدس کو بوسہ دیا اور واپس چلے گئی۔ چاند شک ہو، پیڑ بولیں، جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ آپ کے میرے آقا پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، آپ کے حکم سے درختوں کو بولنے کی طاقت مل رہی ہے، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ کے میرے آقا صرف انسانوں کے مرجع نہیں بلکہ مرجع عالم ہیں، تمام مخلوق آپ کی طرف رجوع کرتی ہے، یوں آپ سب کی پناہ گاہ ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو شان کریمی کی کہنے ہی کیا ہے۔ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ آپ بکریاں مل کے چرایا کرتے تھے۔ آپ کے رضائی بھائی ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان، میرا یہ حجازی بھائی جو ہے جب کسی خشک وادی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی تازگی اور ہریالی لوٹ آتی ہے، جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے قریب آتا ہے تو پانی خود بخود کنویں کے منہ تک آ جاتا ہے، جب سوتا ہے تو اس کے پاس درندے آتے ہیں، اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، اور جب کبھی دھوپ میں سو جائے تو وہاں بادل آ کر سورج کی تپش میں اس پر سایہ کرتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنے بھائی کا خیال رکھنا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، بشر ہو یا ملک ہو جو تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ آخر کے اندر یہ واقعہ آپ کو گوشہ گزار اور کرتا چلا جاؤں۔ حضور کے چچا ابو طالب نے آپ کے اپنی کفالت میں لیا، آپ ابو طالب کے گھر آئے تو اس کا گھر بھی برکتوں والا ہو گیا۔ اب ابو طالب کہتے ہیں کہ سرکار سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تھے تو شکم سیر نہیں ہوتے تھے، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگے سارے کے سارے بچے شکم سیر ہونے لگے۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا کہتا رک جاؤ میرے بیٹے محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بچوں کو دودھ پلانا ہوتا حضور کو پہلے پلاتے پھر اپنے بچوں کو دیتے، اور اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا سارا برتن اکیلا ہی خالی کر دیتا۔ ابو طالب دیکھ کر کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری برکتوں کے کہنے کیا ہیں؟ تو دیکھیے سعادت مندی ہے چراغاں کرنا، سعادت مندی ہے حضور کی محبت میں نعرے لگانا، سعادت مندی ہے پرچم کو اٹھانا اور لگانا اور گھر میں چراغاں کرنا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کہ تو ہمارے اس کیری شاپ والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج اجتماع میلاد کا ہمارے جملہ عاشقان رسول نے اہتمام کیا ہے، لیکن کیا ہی ایسا ہوں اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اوصاف و خوبیاں اور شان جو رب نے آپ کو عطا فرمائیں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ کاش کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ دیکھیں جس سے محبت کی جاتی ہے نا اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے عادات و اطوار کو اپنایا جاتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے بقیہ لمحات اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ اے غلامان مصطفیٰ قرآن اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ نہ میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، سوچنا آج کی صحبت ہمارے کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بن کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ آج حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں تو بلند ہوتی ہیں، لیکن نماز ایک تعداد میجارٹی ہے مسلمانوں کی جو نہیں پڑھتی ہے۔ قرآن اٹھائیں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر ہے۔ ارے اللہ اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات سے دوری نے حقیقت میں ہمیں دور کر کے رکھ دیا ہے۔ گھر گھر کا فرد پریشان دکھائی دیتا ہے، مال میں برکت دکھائی نہیں دیتی، چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پر شفقت سے آج دور دکھائی دیتا ہے۔ چند مہینوں کے بعد جو ہے وہی بیائی گئی بیٹی اپنے گھر لوٹ آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زندگی ہمارے باتیں کرتے تو بیت گئی ہے لیکن عمل سے دور ہے۔ اقبال نے کہا عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی
اور جہنم بھی، کیا زندگی جھوٹ بولتے گزر جائے گی؟ تو میرے بھائی کون سے نوکری اور مال کے اندر برکت دکھائی دے گی؟ ایک بزرگ گھر کے کمایا کرتے تھے، سارے کھاتے تھے، آج سارے کماتے ہیں، لیکن مہینے کا آخری ہفتہ کس انداز سے گزرتا ہے آج ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ خدا را ہمیں اس بے سکونیت کا علاج کرنا ہے، اولاد کے گالی بکنے کا علاج کرنا ہے، گھر کی گھریلو ناچاکیوں کا علاج کرنا ہے، اور علاج کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا آج اپنی ماں کے بطن سے پیدا کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جانتے ہوئے کہ ایک دن مجھے بھی چلے جانا ہے، کتنے رشتہ داروں کو دفنا کر آ گئے، جنازے پڑھ کر آ گئے، قبروں میں بھی اتار دیا، بعد تدفین ہاتھ بھی اٹھا دیے، لیکن حقیقت میں ہم اپنی تیاری آخرت سے غفلت کا شکار ہیں۔ اس موقع پہ یہی گزارش کروں گا، اے غلامان مصطفیٰ، ہمیں نعرے بھی لگانے ہیں، پرچم بھی لگانے ہیں، اور چراغاں بھی کرنا ہے۔ جھوم جھوم کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی، نعتیں پڑھنی بھی ہیں، سنانی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے کاش کہ آپ کا میرا چلنا پھرنا سونا جاگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں، آپ کی سنتوں، آپ کے طریقہ کار کے مطابق ہو جائے گا تو آقا رب کے محبوب ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں جنہوں نے کل محشر کے میدان میں بھی ہماری شفاعت کا سبب بننا ہے۔ دعوت اسلامی کے خوبصورت سا پیارا سا ماحول میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں یہی توجہ دلاتا ہے کہ اے بے نمازی اچھا نمازی بن جا، اے گالی بکنے والے گالی کو چھوڑ دے، اے نوکری کرنے والے حلال کما لے۔ یہ کب تک زندگی میں کہیں گے یار بڑے حاجی دیکھے تھے، بڑے نمازی دیکھیں، وہ بھائی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ آج بھی سچ بولنے والے ہیں، آج بھی حلال کمانے والے ہیں، آج بھی ادب کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان تاراں، سودا بھاویں مل نہ لئے تے ہلے اون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج پہیے تے چنگا پہن ہزاراں۔ اتنا دیکھ لیں کہ میری سنگت، میری یاری، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا دیکھنا اگر اچھا ہے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے برعکس ہے، اس کے اپوزٹ ہے، اس کے الٹ ہے تو مجھے غور کرنا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دعوت اسلامی کا تو بالکل آپ کے یہ ہمارے شاہ ابو البرکات کی جامع مسجد میں ہر جمعرات کو بعد عشاء 8 بجے اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ گزارش کروں گا آیا کریں، اپنی اولاد کو بلایا کریں، اپنی گھر والیوں کو اسلامی بہنوں کے باپ پردہ اجتماعات میں بھیجیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے قافلوں کے مسافر ہوں، نیک بننے کے لیے نیک اعمال کے عامل بنیں۔ اچھوں میں رہیں گے تو اچھا بن سکیں گے، ورنہ شرابی نے شراب پلوا دی ہے، جواری نے جوئے پہ مجبور کر دیا ہے، بد نگاہی کرنے والے نے کسی کی ماں بہن بیٹی پہ تانکنا جھانکنا لگا دیا ہے۔ اتنا ہم سب دیکھ لیں کہ میرا یہ بقیہ زندگی کو گزارنا کس انداز سے ہونا چاہیے۔ تو آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی میری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جنہوں نے یہ اہتمام کیا، یہ سب اہتمام اللہ قبول و منظور فرمائے، صدقہ جاریہ کا سبب بنائے، اور اللہ آپ سب کو مدینۃ المنورہ میں آقا کے قدموں کے اندر ربیع النور شریف کا اجتماع میلاد کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ بار بار وہاں کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ آپ کو مجھے آقا کی سچی محبت نصیب ہوں، مرتے دم تک یہ گزارش کروں گا اپنی نسلوں کو بھی سکھا جاؤ کہ جب تک یہ چاند تارے چھل ملاتے جائیں گے تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔